السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اینوٹیشن نہ کریں پلیز، جو بھی کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ جی تو آج ہماری جو ہے عقیدہ توحید کی خلاصہ کلاس ہے۔ ہم نے اپنا اسلامی عقائد والے عقیدہ توحید والا جو چیپٹر تھا اس کو ہم نے پچھلے کوئی 6-7 اسباق کے اندر، پچھلے سے 6-7 کلاسوں کے اندر اس کو ہم نے اس کا احاطہ کیا، جس کی آج خلاصہ کلاس ہے۔ تھوڑی سی سپیڈی ہوگی لیکن اس کا حل یہ ہے کہ فوراً ریکارڈنگ آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، اس سے آپ لوگ دوبارہ اس سے استفادہ حاصل کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے اسلامی عقائد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی بات کی تھی، اور پھر ہم نے کچھ اسلامی عقائد کی لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جس لسٹ کے حوالے سے پھر ہم نے اپنا سب سے پہلا یعنی عقیدہ توحید باری تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تھا، اس کی اقسام کو دیکھا تھا۔ اور یہ ساری چیزوں کا آغاز ہم نے کس سے کیا تھا کہ ایک متفق علیہ حدیث جو کہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، یعنی اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے درمیانہ مین ستون جو ہے وہ توحید ہے، اور باقی اس کے 4 ستون نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہیں۔ تو اس مین ستون کو ہم نے سب سے پہلے دیکھا، پڑھا، اس کی ہم نے بات کی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی 3 اقسام ہم نے پڑھی جو کہ ہم نے ڈرائیو نہیں کی، علماء اہل الحق نے ڈرائیو کی ہوئی ہیں، سلف صالحین جس کو سمجھتے رہے، سمجھاتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، وہ ہم نے سیکھی اور پڑھی۔ اسی حوالے سے ہم آج اس کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں کہ توحید یعنی کہ اللہ کی وحدانیت یہ ہے کیا چیز، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور اس کی ذات، صفات اور عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کو ہر اعتبار سے یکتا ماننا اور شرک کی ہر طرح کی صورت کو چھوڑ دینا، اس چیز کا نام عقیدہ توحید ہے۔
عقیدہ توحید کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو تعریف مختلف علماء نے تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کی مختلف کی ہے. جامع جو تعریف ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی. جو مختلف تعریف کی گئی ہیں علماء کی طرف سے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں. اگر آپ تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلے ہمارے اسباق میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطابق جو تعریف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا مطلب ہے اللہ کو اس کی ذات، صفات اور عبادات میں واحد ماننا، اور یہ کہ اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کوئی شریک نہ ماننا. اسی طرح امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو تمام تر خلوص اور اخلاص کے ساتھ انجام دینا اور اس کے ساتھ شرک کی ہر قسم کو رد کر دینا. اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو تمام کمالات کے ساتھ واحد ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وہ تعریف کرتے ہیں توحید کی کہ بندہ اپنے دل، زبان اور عمل کے ذریعے اللہ کو واحد معبود تسلیم کرے اور اس کی الوہیت، ربوبیت اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے. اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے مطابق توحید کی تعریف جو ہے اللہ کی ذات کو واحد ماننا، اس کی صفات کو اس کے شایان شان تسلیم کرنا اور ہر قسم کی عبادات کو خالص اللہ کے لیے خاص کرنا. اسی طرح شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ وہ تعریف توحید کی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے، عبادت کے لائق ہونے اور کمال صفات کے ساتھ یکتا ماننا اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اگر آپ ان سب علماء کی جو تعریف ہیں جو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کی ان سب کو اگر جمع کریں تو یہی ایک ہی تعریف بنتی ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کی ذات، صفات اور عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ ایک اس کی تعریف بنتی ہے توحید کی. تو توحید کی 3 اقسام ہیں جی: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا تفصیلاً. آج صرف خلاصے کے طور کے اوپر ہم پڑھیں گے اور گزر جائیں گے اور پھر ہم آگے جاتے جائیں گے. توحید ربوبیت کی اگر ہم تعریف دیکھیں تو اس میں توحید ربوبیت لفظ عربی کا جو رب ہے اس سے ڈرائیو کیا گیا یہ لفظ ہے ربوبیت، جس کا لفظی معنی جو ہے وہ پرورش کرنا ہے، پالنا ہے، تدبیر کرنا ہے، نظام چلانا ہے، مالک ہونا ہے، حاکم ہونا ہے. یہ اس کا معنی بنتا ہے. توحید ربوبیت کا جو مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کا تمام کائنات کا مالک ہونا، اللہ تعالیٰ کے تمام کائنات کے نظام چلانے کے حوالے سے نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہونا. یعنی اس عقیدت کے مطابق اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے جو کسی چیز کا پیدا کرنے والا ہو، کسی چیز کا مالک ہو یا کسی چیز کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہو. اسی طرح اس چیز کی توحید ربوبیت کے دلائل جو علماء پیش کرتے ہیں وہ قرآن مجید میں بہت سارے ہیں. اسی طرح حدیث شریف میں بھی بہت سارے ہیں. وہ بھی ہم نے آپ کو ایک قرآن مجید کے دلائل کی لسٹ دی تھی، لیکن ان میں سے چند دلائل جو ہم نے پڑھے تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ دہرا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ان کو ایک ریکال ہو جائیں اور ان کا اندازہ بھی ہو جائے. جیسے ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ بیان کی گئی کہ رب اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں بہت سیدھی، سمپل اور سادی آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی تھی
رب ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اس کے ہم نے آپ کو لسٹ دی، آپ کو بتایا، دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی وہ قسم ہے کہ جس قسم کو دنیا میں موجود کوئی بھی ذی عقل انسان، کوئی بھی ایسا انسان جو کہ اپنے شعور میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتا۔ ہاں، کچھ ایسے عقل سے پیدل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ ربوبیت کیا، الوہیت کیا، وہ ہر چیز کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی مذہبی شخص ہے جو اپنے آپ کو مذہبی گردانتا ہے، کسی بھی مذہب سے وہ اٹیچ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا قائل ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی جو ہیں، انہوں نے 360 بت مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام تو نہیں تھی، خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور رکھ کے اسی ہی نیت سے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے آگے سفارشی ہیں، یہ ہمارا کام نہیں کرتے، کام ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ مانتے تھے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، چرند پرند اللہ نے بنایا، یہاں تک کہ انہیں بھی اللہ نے بنایا۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے وہ قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ دوسری دلیل ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ رب کی جو ہم نے تعریف پڑھی، اس میں ہم نے خالق کی پڑھی کہ خالق کو رب کہتے ہیں، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یعنی اس دلیل میں بھی، اس آیت میں بھی، سورۃ بقرہ کی یہ جو 2 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت واضح ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے ہم تیسری دلیل کی طرف جاتے ہیں، جی اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اللہ خالق، اس میں بھی رب کی تعریف میں جیسے ہے نا پیدا کرنے والا۔ چوتھی دلیل کے اوپر ہم جاتے ہیں، جی کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ۔ آج جو ہم نے تلاوت کی اپنے سبق کے آغاز میں سورہ یونس کی آیت نمبر 31، اس میں بھی ہم نے یہی ذکر کیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی کیا فرما رہے ہیں، پوچھو یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے، اور تم جانتے ہو، وہ کہیں گے اللہ کا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ توحید ربوبیت کے اوپر مشرکین کا بھی یقین ہے، مشرکین بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ توحید کی یہ توحید ربوبیت والی قسم ہے، اس کو مسلم اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ کوئی مذہبی ہونا چاہیے، اب جو مذہبی نہیں ہے، جو کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، عقل سے بالکل ہی پیدل ہے، اس کی بات نہیں ہم کرتے۔ جو تھوڑا سا عقل والا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید ربوبیت کو وہ مانتا ہی مانتا ہے۔ احادیث سے ہم دلائل لیتے ہیں، تو احادیث کے 3 دلائل ہم نے پڑھے تھے تفصیلی، تھوڑا سا ان کے اوپر سے ہم گزرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ ایمان کیا ہے، حدیث جبرائیل کے اندر، تو ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہی یہ بتایا تھا کہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ یعنی یہ ایمان کی تعریف جو ہے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے کے اوپر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی تھی۔ تو صحابہ نے اس کے اوپر عرض کیا تھا نا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسا سوالی تھا، خود ہی جو ہے وہ آپ سے پوچھتا تھا، جب آپ جواب دیتے تھے تو یہ آپ کے جواب کی تصدیق کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے، یہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو کہ آپ کا دین لے کر آتے ہیں۔
تو بات ہمیں جو سمجھ آئی وہ یہی سمجھ آئی حدیث جبرائیل سے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا جو ہے وہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اب چونکہ اس حدیث کے اندر لمبی حدیث ہے، باقی بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ایمان کی باقی قسمیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ہم نے چونکہ اس کو ادھر ربوبیت کی دلیل کے لیے پڑھا تھا تو اس میں ہمیں ربوبیت کی دلیل بھی ملتی ہے، الوہیت کی بھی ملتی ہے، اس میں اسماء و صفات کی بھی مل جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ایک اور ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث قدسی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود بیان یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو عمومی طور کے اوپر حدیث جو ہے وہ حدیث ہم اس چیز کو لیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل جو ہے تائید، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں غنی ہوں اور تم سب فقیر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مالک ہونے کا اشارہ اس میں فرما رہے ہیں۔ یہ تھی جی ہماری توحید ربوبیت۔ اب ہم ٹائم کے اختصار کی وجہ سے ہم اس کو مختصر کرتے ہوئے توحید الوہیت کی طرف چلتے ہیں۔ توحید الوہیت جس طرح ربوبیت رب کے لفظ سے نکلا تھا نا، توحید الوہیت الہ کے لفظ سے، جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو الہ کا لفظ ہے یہ آپ کا جس کلمے میں آپ پڑھتے ہو یہ الہ کے لفظ سے توحید الوہیت ہے، جس کا معنی اگر ہم لفظی لیں تو یہ بنتا ہے عبادت کے لائق ہونا، معبود ہونا، یا ایسی ذات جس ذات کی عبادت یا پوجا کی جاتی ہو۔ اب اہل الحق کے نزدیک اس کی تعریف جو بنتی ہے ایک جامع وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہر قسم کی عبادت میں خالصتاً اکیلا یکتا ماننا، چاہے وہ کوئی عبادت کسی طرح کی بھی ہو، نماز ہو، دعا ہو، قربانی ہو، استعانت ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہو، وہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اس چیز کا جو نام ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ اس میں بھی ہم تعریفیں لیتے ہیں علماء اکرام کی، علماء نے ہمیں تعریفوں کے ذریعے الوہیت کو سمجھایا۔ مثلا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کا معبود ہے، وہی تمام عبادات کا مستحق ہے، اور بندوں کو صرف اسی کی طرف ہی اپنی عبادات کو خالص کرنا ہے۔ اسی طرح علامہ محمد بن صالح العثیمین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ توحید الوہیت یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی، دونوں طرح کے ظاہری اور باطنی اعمال عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دے، چاہے وہ دعا ہے، خوف ہے، محبت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، توکل ہے، قربانی ہے، نظر ہے، کوئی بھی ہے، وہ چاہے ظاہری باطنی اعمال عبادت کوئی بھی ہیں ان سب کو۔ اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ توحید الوہیت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی اپنے اللہ تعالیٰ نے جیسا ارشاد فرمایا نا اسی کے مطابق یہ تعریف کرتے ہیں جی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب توحید الوہیت کی اہمیت کیوں ہے زیادہ؟ وہ اس طرح جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ توحید ربوبیت وہ قسم ہے جس کو مسلم اور غیر مسلم سارے مانتے ہیں۔ اصل جو شرک کی بنیاد رکھتے ہیں، جس میں شرک کرتے ہیں، وہ توحید الوہیت میں آ کے کرتے ہیں، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے یہ توحید جو ہے یہ دین اسلام کا محور ہے، یہ مسلم اور غیر مسلم کو خاص الگ الگ کرتا ہے، بالکل محسوس کرتا ہے مسلمان کو۔ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ فرقے ایسے ہیں جن میں سے مسلمان کو بالکل الگ اہل الحق کے نزدیک کرنے کے لیے یہ توحید اہمیت کی حامل ہے۔ اسی توحید کا دوسرا نام اسی لیے توحید عبادہ بھی ہے، یعنی توحید عبادہ توحید عبادات کی
توحید. اس توحید کا محور جو ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے جی. مین توحید الوہیت کا محور جو ہے یہ دین کا محور ہے. دوسرا یہ ہے توحید الوہیت کی ڈیمانڈ ہے کہ شرک سے منع رکنا. اور تیسرا ہے کہ یہی توحید الوہیت گارنٹی ہے جنت میں داخلے کے لیے. اب قرآن مجید سے اس کے بھی دلائل جو ہے وہ ہم نے پڑھے تھے اور اسی طرح حدیث شریف سے بھی پڑھے تھے. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے صرف یاد دہانی کے طور کے اوپر سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ لوگ پڑھتے ہیں، توحید الوہیت کی دلیل ہے. اسی طرح سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں اللہ تعالیٰ ربوبیت الوہیت بیان کر رہے ہیں. کس طرح سے کہ جنہوں انس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا کس لیے پیدا کیا، صرف اسی کی عبادت کے لیے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جس طرح سے آج ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اپنے سبق کے آغاز میں تلاوت بھی کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. واضح اس میں اللہ نے کہہ دیا جی کوئی الہ نہیں ہے، الہ وہی ہے جو رحمان الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے. اور چوتھی دلیل اسی طرح سورۃ مومنین کی آیت نمبر 117 سے، پانچویں دلیل سورۃ نحل کی آیت نمبر 36 سے ہم نے دیکھی تھی. ہم احادیث کی طرف آتے ہیں. احادیث کے اندر بھی ہم نے اسی طرح یہ ساری، میں آج آپ کو یہ والی فائل خلاصے والی شیئر بھی کر دوں گا، یہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ تفصیلی سبق میں دیکھی تھی، پڑھی تھی. ان میں سے ایک کو ہم اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جی. ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی اس کی تشریح اگر ہم کریں تو دعا کرنا صرف پھر کس کے لیے جائز ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کیونکہ عبادت ہے ہی دعا. اور اسے پھر کسی اور کے لیے خاص کرنا یا کسی اور کو اس میں شامل کرنا، یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ شرک ہے، جو کہ توحید الوہیت کی ایک اہم دلیل ہے کہ الدعاء هو العبادہ. یہ فکرہ دعا کس کے لیے ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے مسند احمد کی حدیث ہے جی، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. اذا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جب بھی کبھی بھی کسی وقت، رات کو، دن کو، 24 گھنٹے میں کسی وقت، اپنی پوری زندگی میں کسی وقت، دنوں کے 7 دنوں میں کسی وقت، مہینوں کے 12 مہینوں میں کسی وقت، سال کے 365 دنوں میں کسی وقت، یعنی کسی وقت بھی اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. تو یہ توحید الوہیت میں. اچھا، ایک اور چوتھی قسم بھی توحید کی جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمیں سننے میں ملتی ہے، جو علم والے بندے ہیں ان کو پتہ بھی ہے، توحید حاکمیت اس کو کہتے ہیں. وہ بھی بیسیکلی توحید حاکمیت بھی توحید الوہیت کے اندر ہی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکمیت بھی ایک عبادت کی ہی قسم ہے. کیسے زندگی گزارنا، کس کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے نا. تو عبادت خالص کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. تو اسی لیے یہ بھی اسی صورت کے اندر ہی آتی ہے. اب کچھ منٹ ہیں ہمارے پاس، ہم اپنی آخری توحید کی قسم جو توحید اسماء و صفات ہے اس کی طرف چلتے ہیں جی. توحید اسماء و صفات جو ہے وہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جی. ایک اسم یعنی اسماء، اسم کی جمع ہے، صفت کی جمع صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بالکل اسی طرح ہی تسلیم کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یعنی نہ تو ہم نے ناموں اور صفات میں کسی قسم کی تحریف کرنی ہے، نہ تعویل کرنی ہے، نہ تعطیل کرنی ہے، نہ تمثیل کرنی ہے. اسی چیز کا نام توحید اسماء و صفات ہے.
اور توحید اسماء و صفات جو ہیں، اگر ہم اس کی بات کریں نا، دلائل ہم نے پڑھ لیے، دیکھ لیے، کچھ سوالات، کچھ مثالیں ہم لے لیتے ہیں کہ جن مثالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں اپنا بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا صفت استوا ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، لوگ اس میں جو ہے وہ مثال دینا شروع کر دیتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ قبضہ یا غلبے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں کیفیت کا نہیں پتا، کیفیت اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے۔ اسی طرح صفت ید کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی، ہم اس کو بالکل نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، 5 انگلیاں ہوں گی یا 4 انگلیاں، 1 انگوٹھا ہوگا، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے۔ اسی طرح صفت ید، صفت عین یعنی آنکھ کی بات، اسی طرح صفت نزول یعنی آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا روز نزول ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ کس طرح سے نزول ہوتا ہے، کوئی اس کی ہم مثال دینے بیٹھ جائیں، کوئی ہم اس میں کوئی تشبیہ نکالنے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا نزول ہے۔ ہمارا مقصد صرف اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اور توحید کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کس طرح سے؟ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو ہمیں پھر توحید اسماء و صفات سے جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ علماء اہل الحق کے مطابق اللہ کی صفات پر ایمان لانے میں سب سے پہلی تعلیم جو ہمیں ملی وہ صفات کا اس بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو، صفات کی کیفیت بیان نہ کی جائے، اس صفات میں تحریف، تعویل، تعطیل یا تمثیل نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو مخلوق سے مشابہت نہ دی جائے۔ اب بات آ گئی، ایک حدیث تھی ہمارے دلائل میں بھی موجود تھی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اب ان 99 ناموں کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف نام ہی 99 ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام تو ان گنت ہیں، ایسی دعائیں موجود ہیں حدیث شریف میں، اب ٹائم نہیں آپ کے سامنے رکھتے، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے ناموں کے ساتھ عطا کر دے، ان ناموں کے ساتھ جو نام تو نے سکھائے، جو تو نے نہیں سکھائے، جو تو نے کسی کو بتائے، جو نہیں بتائے، جو صرف تیرے ہی علم میں ہے، تیرے علم کے علاوہ کسی میں نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام ہیں، ان گنت نام ہیں۔ صفات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنے پانی ہیں، سمندر ہیں، وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، درخت سارے قلم بن جائیں، ایسے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ بھی ہو جائے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن چونکہ حدیث کے مطابق گارنٹی ہے کہ 99 نام جس نے یاد کیے اس کے لیے جو ہے وہ جنت میں جگہ ہے، جنت میں اس کو جگہ مل جائے گی، تو وہ 99 نام تو ہونے چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم ہر چیز کی دلائل قرآن و مجید سے لے رہے ہیں، حدیث پاک سے لے رہے ہیں، صحیح احادیث سے لے رہے ہیں، اس مطابق ہم نے یہ آپ لوگوں کے سامنے 99 ناموں کی دلائل کے ساتھ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اس لسٹ کو آپ دیکھتے ہوئے بلکہ یہی نام یاد کر سکتے ہیں، یا کم از کم کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنا ہے، اس کی تحقیق کر لیجیے کہ واقعی یہ نام اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس طرح پھر اس کو جو بھی 99 نام اللہ تعالیٰ کے یاد کرے گا اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ الاحد الاعلی الاکرم الالہ، یہ آپ لوگوں کے سامنے جو لسٹ رکھی ہے نا، وہ لسٹ ہم نے حروف تہجی کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کی ترتیب حروف تہجی کے لحاظ سے ہے، دلائل اس کے ساتھ موجود ہیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہیں، آپ لوگوں کو یہ فائل مل جائے گی، فائل میں بھی دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا ایسا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 81 نام آپ لوگوں کے لیے قرآن مجید سے ہم نے نکالے، اور اسی طرح 18 نام جو ہیں وہ صحیح احادیث سے نکالے۔ الجمیل، الجواد، الحکم، الحی، الرب، الرفیق، الصبوح، السید، الشافی، الطیب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطی، المنان، الوتر، یہ 18 نام ہم نے صحیح احادیث سے نکالے۔
माजरत के साथ जी, बहुत स्पीड के साथ आप लोगों के साथ टाइम हमारा 8:30 हो गए हैं। जब तक खुद ब खुद वो बंद नहीं करता 3 मिनट अभी दे रहे हैं। किसी का कोई सवाल है वो बयान कर दें, आइंदा फिर हम अपने अगला जो अकीदा है उसकी तरफ जाएंगे। जी, किसी का कोई सवाल है तो कोशिश करें, जिसका भी है माइक ऑन करके कर ले, ताकि जी कोई सवाल नहीं, या मुझे आवाज नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये जो आप पढ़ा रहे थे जिससे ये बुक है, ये मैंने ही खुद नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तरतीब दी हैं, तो ये मैं अच्छा अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक आप लोगों को। ओके, बस यही सवाल था मेरा। ये बुक नहीं है, ये मैंने खुद ही तरतीब दी है, नोट्स हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। जी कोई और? ठीक है जी, फिर हम अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं। इसी पर इत्तेफाक करते हुए दोहराई के लिए इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फौरन आ जाएगी। ये भी आप लोगों को जो है वो शेयर कर दूंगा, आप लोग इससे फिर देख लीजिएगा। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।